اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی ہر امت پر ان کا نبی گواہ ہوگا۔ قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، اور وہ یہ گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر نہ تو کافروں کو معذرت کرنے کی اجازت دی جائے گی، ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے توبہ کی فرمائش کی جائے گی۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں توبہ کرنے کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور اپنے گناہوں سے معذرت کرنے کی انسان کو مہلت دی ہے، وہاں پر یہ مہلت بھی نہ ہوگی اور نہ کسی سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ آپ توبہ کرو اور آپ کی توبہ قبول کی جائے، کیونکہ آخرت دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ دنیا دار العمل تھا تو یہاں اگر کوئی عمل کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، لیکن آخرت میں نہ تو وہ کوئی معذرت کر سکتا ہے اور نہ ہی توبہ کر سکتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، پھر نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شریکوں کو، قالوا کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کو ہم پکارتے تھے تیرے سوا۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تب وہ جو شریک ہوں گے وہ بات انہی پر ڈال دیں گے، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ اللہ کے سامنے عاجز ہو کر آ پڑیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ بھول جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا، ہم ان کو بڑھا دیں گے ان کے عذاب کو، فوق العذاب کے عذاب کے اوپر، یعنی عذاب پر عذاب ہم ان کو دیں گے، بما کانوا یفسدون، ان کی شرارت کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں ایک گواہ، یعنی اس کے نبی کو، من انفسہم، انہی میں سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو لائیں گے بطور گواہ کے، عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، ان لوگوں پر۔ یعنی جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں پر بطور گواہ کے آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں پر بطور گواہ کے لایا جائے گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اتاری ہے ہم نے آپ پر کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا، والإحسان، اور بھلائی کا، وإيتاء ذي القربى، اور قرابت والوں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ، منع کرتے ہیں بے حیائی سے، نامعقول کام سے اور سرکشی سے۔ یعظکم، وہ تم کو سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل، جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کے عہد مبارک سے آج تک یہ دستور چلا آ رہا ہے
کہ جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت سورہ نحل میں یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل۔ اور حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی بنا پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں میں نے لوگوں کے کہنے سے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام میرے دل میں راسخ نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نظر آئے، اور بعض عجیب حالات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آیا اور یہ آیت مجھ کو سنائی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کر اور آیت کو سن کر میرے دل میں ایمان مضبوط اور مستحکم ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں پیوست ہو گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، پہلی چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ عدل۔ عدل کے لغوی معنی ہے برابری، اور یہ برابری ایک تو فیصلہ کرنے میں برابری ہے، یعنی کوئی حاکم، کوئی جج، قاضی جب 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرے تو عدل کرے، انصاف کرے، اور قرآن کریم میں ہے کہ ان تحکموا بالعدل، اور اسی لحاظ سے لفظ عدل افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور ائمہ مفسرین نے اس جگہ لفظ عدل کی تفسیر ظاہر اور باطن کی برابری سے کی ہے، یعنی جو کچھ انسان کے دل میں ہو اسی کو اپنی زبان سے ظاہر کرے۔ ابن عربی نے فرمایا کہ لفظ عدل کے اصل معنی برابری کرنے کے ہیں، پھر مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک مفہوم عدل کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے، تو اس کا معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو اپنے حظ نفس پر اور اس کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھے۔ دوسرا عدل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، یعنی اپنے جسم کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اسی وجہ سے خودکشی کرنا حرام ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنے ساتھ بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا عدل یہ ہے کہ نفس اور تمام مخلوقات کے درمیان عدل کرے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ خیرخواہی کرے، ہمدردی کا معاملہ کرے۔ تو بہرحال چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، حقوق ہوں لوگوں کے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں، ان میں انسان کو عدل کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے احسان۔ احسان کے لغوی معنی ہے اچھائی، نیکی کرنا، یعنی ایک تو یہ کہ انسان ایسے کام کرے جو اچھے کام ہوں، جن کو نیک کام کہا جاتا ہے، پھر اپنی عادات اور اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ پھر اسی طرح عربی زبان میں لفظ احسان کے ساتھ حرف الا استعمال ہوتا ہے، احسن کما احسن اللہ الیک۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ آیت میں یہ لفظ اپنے عام مفہوم کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے احسان کی دونوں قسموں کو شامل ہے۔ پھر احسان کا ایک اور مطلب بھی ہے جو حدیث جبرائیل میں ہے، معارف الحدیث میں ہم نے پڑھی تھی، اسی طرح مشکات شریف میں بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اتنی بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال احسان کا مطلب ہے خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلائی کرنا۔ تیسری چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کو دینا، یعنی ان کے حقوق۔
جس طرح وراثت وغیرہ میں جس رشتہ دار کا جو حق ہوتا ہے اس کو دینا، یا وراثت کے علاوہ بھی جو بھی رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ان تک پہنچانا، پھر یہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1 فحشا۔ فحشا ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی بالکل واضح اور کھلی ہو، ہر شخص اس کو برا سمجھے۔ اور منکر وہ قول و فعل ہے جس کے حرام اور ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو۔ اسی لیے اجتہادی اختلافات میں کسی جانب کو منکر نہیں کہا جا سکتا، یعنی جس طرح ائمہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے بہت ساری چیزوں میں، تو یہ اجتہادی اختلاف کی وجہ سے دوسرے کی بات کو منکر نہیں کہا جاتا، کیونکہ منکر ایسے فعل کو کہتے ہیں جس پر اہل شرع کا اتفاق ہو۔ اور تیسری چیز ہے بغض، اس کے اصل معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، مراد اس سے ظلم اور عدوان ہے، یعنی اگرچہ لفظ منکر کے مفہوم فحشا میں بھی داخل ہے اور بغض بھی، لیکن فحشا کو اس کی انتہائی برائی اور شناعت کی وجہ سے الگ بیان فرمایا۔ تو بہرحال ان 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ فحشا برا فعل، بے حیائی، منکر ایسا کام جس پر اہل شرع کا اتفاق ہو، جس طرح چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اسی طرح شراب پینا، رشوت کھانا، سود کھانا، یہ سارے منکر میں شامل ہیں۔ والبغض سرکشی اور ظلم کے معنی میں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظلم کے سوا کوئی ایسا گناہ نہیں جس کا بدلہ اور عذاب جلد دیا جاتا ہو، یعنی ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کا عہد، اذا عاہدتم، جب آپس میں عہد کرو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور نہ توڑو قسموں کو پکا کرنے کے بعد، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے اللہ کو ضامن بنایا ہے، اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنایا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایفاء عہد کا حکم دیا ہے۔ ایفاء عہد یہ بھی ایمان کی علامات میں سے ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، اور عہد شکنی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لفظ عہد ان تمام معاملات اور معاہدات کو شامل ہے جن کا زبان سے انسان التزام کرتا ہے، چاہے قسم کھا کر کرے یا بغیر قسم کے۔ تو کسی سے عہد معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کرنا بڑا گناہ ہے، مگر اس کے توڑنے پر کوئی کفارہ مقرر نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص قسم کھا کر توڑے تو پھر اس پر کفارہ بھی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والے کی پشت پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا جو میدان محشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ تو چاہے قسم کھا کر انسان عہد کرے تو وہ اور بھی بڑا گناہ ہے، اگر بغیر قسم کے بھی کرتا ہے تو اس کو توڑنا، عہد شکنی کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔